پاکستان کے مقابلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم جنرلی کرکٹ کی بات کرتے ہیں یا تھوڑی بہت ہاکی کی بات کر لیتے ہیں. ایون تو ہاکی میں اب انڈیا پاکستان کا کوئی مقابلہ جو ہے وہ رہا نہیں ہے, لیکن جو آپ کے باقی سپورٹ ہیں اس میں اگر کوئی ایک سپورٹ جہاں پہ شاید پاکستان تھوڑا سا انڈیا کو چیلنج دے سکتا ہے, دیٹ از جیولن تھرو. اور جیولن تھرو میں جو ہے وہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں, میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں بیکاز اس وقت ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ چل رہی ہے ان بوڈاپیسٹ ان ہنگری, اور اس ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے. اور اختتامی مرحلے میں جو یہ داخل ہو رہی ہے اس میں جیولن تھرو کے مقابلے اس ویکینڈ پہ ہونے والے ہیں, یعنی کل فرائیڈے کو کوالیفیکیشن کا مرحلہ ہونا ہے اور جو فائنل مقابلہ ہونا ہے وہ اتوار کو ہونا ہے. سو کل میڈل تو ڈیسائیڈ نہیں ہوگا لیکن ہمیں ارشد ندیم کل ایکشن میں نظر آنے والے ہیں, اور ارشد ندیم جو ایکشن میں نظر آئیں گے کل, یہ اس سال ان کی پہلی بڑی جو ہے یہ ارشد کی پہلی بڑی انٹرنیشنل سٹیج میں جو ہے یہ پریزنس ہونے والی ہے. ظاہر ہے جی ارشد ندیم ہمارے آنکھوں کے تارے بن گئے تھے, ابھی بھی ہیں جی بالکل, جب انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا تھا اور بڑا کمال انہوں نے 90 میٹر جو ہے سے زیادہ کا جو ہے وہ اپنا نیزہ پھینکا تھا, اپنا جیولن پھینکا تھا. یہ 90 میٹر جو ہے نا یہ ایک بڑا ایک اہم سائیکولوجیکل ایک بینچ مارک ہوتا ہے جیولن تھرو میں. ارشد ندیم بیکیم دا فرسٹ جیولن تھرو فرام ساؤتھ ایشیا. اس کو کراس نیرج نے آج تک 90 میٹر سے اوپر جو ہے وہ اپنا نیزہ نہیں پھینکا ہے, اور ارشد یہ کر چکے ہیں جو کہ انہوں نے پچھلے سال کامن ویلتھ گیمز برمنگھم میں جو ہے وہ کیا تھا. ایونچولی دیٹ بیکیم ہز گولڈ میڈل تھرو. لیکن اب مقابلہ ان کے لیے کافی سخت ہونے والا ہے. وائی؟ بیکاز ارشد کامن ویلتھ گیم میں شرکت کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ چلے گئے تھے اسلامک گیمز میں حصہ لینے کے لیے, جہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا. اور وہاں پہ جو انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے بعد سے ارشد کا کچھ نگلز چل رہے تھے, ان کی کچھ انجری کی پرابلمز چل رہی تھیں, اور پھر ان گیمز سے فارغ ہونے کے بعد ارشد اپنی سرجری کروائی. ہی وینٹ ٹو یو کے, ویری نائس کہ پاکستان میں چلیں ایٹ لیسٹ کسی ایتھلیٹ کی جو ہے وہ باہر ممالک میں کسی ویسٹرن کنٹری میں ان کی جو ہے وہ باقاعدہ ریہیبلیٹیشن سرجری وغیرہ سب کچھ ہوئی. سو ہی ٹک ہز سویٹ ٹائم, دین ہی کیم بیک, آہستہ آہستہ وہ جو ہے اپنے گروو میں آئے. اس سال ارشد نے جو ایک نوٹیبل اپیئرنس کی تھی وہ جو ہمارے قومی کھیل ہوئے تھے کوئٹہ میں, وہاں پہ انہوں نے شرکت کی تھی, اور ایک بہت اس میں گولڈ میڈل وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے, بٹ وہ ایک بہت ہی آرڈنری سی ان کی تھرو تھی, بیکاز ظاہر ہے ہمارے یہاں ڈومیسٹک میں جو ہے وہ اتنی کوئی زیادہ جو ہے وہ چیز اتنی کوئی زیادہ جو ہے وہ نظر آپ کو آتی نہیں ہے. کمپٹیشن یس یاسر ایک لڑکا اور ہے جو کہ اچھا جیولن تھرو کا جو ہے وہ پلیئر ہے. نیرج چوپڑا, یس آف کورس انڈیا کے نیرج چوپڑا جو کہ کافی ایک پاکستان میں بھی ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے تھے, بیکاز اگر آپ کو یاد ہو جو 2020 ٹوکیو اولمپکس ہوئے تھے جو کہ 2021 میں آف کورس ایونٹ ہوا تھا, اس میں نیرج ون دا گولڈ میڈل. یہ وہی مقابلہ تھا جہاں پہ ارشد ندیم جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے, 5ویں نمبر پر ارشد آئے تھے. ہی ہیڈ اے گڈ گیم, بٹ انفارچونیٹلی اپنی آخری جو 1-2 تھروز تھیں اس میں ارشد اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے. دونوں کے درمیان فٹنس کا لیول, ان دونوں کی بلڈ ہوئی, دونوں کی جو کوچنگ تھی اس میں بہت فرق تھا, لیکن اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے جو ہے وہ ارشد پہ کافی خرچہ کیا ہے پچھلے 1-2 سال میں, جس کا ایک فائدہ آپ پچھلے 1.5 سال میں آئے ووٹ سے جس کا آپ کو ایک فائدہ جو نظر آیا تھا وہ ان کا گولڈ میڈل کامن ویلتھ گیمز میں تھا. میرا ذاتی طور سے یہ خیال ہے کہ اگر نیرج وہاں پر ہوتے بھی تو ارشد گولڈ میڈل جیت جاتے, بیکاز ارشد کی واقعی وہ جو تھرو تھی دیٹ واز این ایکسٹراڈنری ون. لیکن بہرحال جی اب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ کہ یاد رہے ایون کل سے تو یہ مقابلے ہونے والے ہیں. ان مقابلوں میں بوتھ آف دیم, ارشد تو خیر کسی گنتی میں فی الحال آ نہیں رہے ہیں بیکاز وہ دنیا بھر کے عالمی مقابلوں سے تقریباً کوئی 1 سال سے جو ہے وہ دور رہے ہیں. سو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایون نیرج ڈز ناٹ اسٹارٹ ایز دا فیوریٹس ٹو ون دس ٹورنامنٹ, یا یہ جو اس وقت ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہونے والی ہے. اس وقت جو کہنا یہ چاہیے کہ جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں ان کا نام اینڈرسن پیٹرز ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ گریناڈا سے ہے. اور لیکن جو تصویر ابھی آپ کے اسکرین پہ نیرج کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ہی از این ایتھلیٹ فرام چیک ریپبلک. ان کا نام ہے یاکوب
ویڈلیچ. یہ یعقوب ویڈلیچ جو ہیں یہ بیسیکلی اسٹارٹ کریں گے ایز دا فیورٹس. ہی از رائٹ ناؤ دا ورلڈ نمبر 1, یہ دنیا کے نمبر 1 جو IAAF انٹرنیشنل ایمیچر ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی از دا نمبر 1 ایتھلیٹ رائٹ ناؤ, نمبر 1 javelin thrower right now in the world. So he will be starting tomorrow's event as the favorites. نیرج of course آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 2 پر ڈیفینیٹلی وہاں پر موجود ہیں. بہت ٹف کمپٹیشن ہے. آل دا بیسٹ ان دا ورلڈ آر گوئنگ ٹو بی دیئر. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی ابھی جو مقابلہ ہونے والا ہے اس میں یہ کہ کل نیرج پاکستانی وقت کے مطابق, معاف کیجیے گا ارشد ندیم, پاکستانی وقت کے مطابق 2:45 بجے سے ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں. کل کوالیفیکیشن کا مرحلہ ہے. سو اے سرٹن بینچ مارک وڈ بی سیٹ, ایک سرٹن نمبر آف پارٹیسپینٹس ہوں گے جن کو کوالیفائی کرنا ہوگا. سو کل ارشد کو ہم کوالیفائی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اٹ وڈ بی ویری ویری انفارچونیٹ اگر ارشد کل کوالیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو. کل میڈل کے لیے فائٹ نہیں کرنا. سو ارشد جو ہیں وہ گروپ بی میں موجود ہے. گروپ بی میں ارشد کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جو یعقوب ویڈلیچ کی جو ہے بات کی ہے, ہی از گوئنگ ٹو بی ود ارشد. یہ مقابلہ جی بالکل 2:45 بجے پاکستان ٹائم ہوگا. دس از دا گروپ بی. نیرج از گوئنگ ٹو بی ان گروپ اے. سو نیرج جو ہے وہ صبح نیرج انفیکٹ شام میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے. سو ہوپ فلی ارشد جو ہے اگر کل کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سو اس کا جو فائنل ہوگا جو میڈل کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہوں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی آن سنڈے, یعنی اتوار کے دن یہ ہوگا مقابلہ. اب ارشد نے بڑی محنت کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے. انجری کے بعد, ایک آپریشن کے بعد کسی ایتھلیٹ کے لیے کم بیک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیٹس وش ہم آل دا ویری بیسٹ. ہی از دا پرائڈ آف پاکستان, ون آف دا بیسٹ ایتھلیٹس. ان فیکٹ پرہیپس وی نیور نو. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایتھلیٹکس ہوتے ہیں اس میں 2 طرح کے مقابلے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریک مقابلہ, ایک ہوتا ہے فیلڈ کا مقابلہ. تو ٹریک مقابلہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ ٹریک پہ رننگ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھاگ دوڑ والے جو مقابلے ہوتے ہیں جس میں آپ روڈ پہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, میراتھن ہوتی ہے اور لانگ ڈسٹینس رنز وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں. دوسرا فیلڈ مقابلے ہوتے ہیں کہ جس میں جیولن تھرو ہوتا ہے, ڈسکس تھرو ہوتا ہے, ہیمر تھرو ہوتا ہے, اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں. تو پول والٹ ہو گیا یا ہائی جمپ ہو گیا, لانگ جمپ ہو گیا, ٹرپل جمپ ہو گیا, یہ سارے مقابلے ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی دا بیسٹ ایتھلیٹ پاکستان ہیز پروڈیوسڈ, دا پرائڈ آف پاکستان اینڈ دا پرائڈ آف میاں چنو آف کورس. سو گڈ لک ٹو ہیم. لیٹس جسٹ پرے دیٹ ارشد جو ہے وہ کل کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر انشاءاللہ ہم ارشد کے جب ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں فائنل ہوگا وہ ہم ذرا بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اور ان کو اہتمام کے ساتھ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے اتوار کو. لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت جو ہے وہ آ جائے تو پھر آئے گا ذرا کچھ مزہ. سو دیٹس اٹ آج کے